جی اب ہم التت فورٹ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ہم اسی جانب جا رہے ہیں التت فورٹ. اچھا التت فورٹ کو ہم نے اس لیے مس کیا ہے کہ ہمارے گیسٹ اور کچھ فیملی ممبرس وہاں پہ پہلے چلے گئے تھے. ہمیں کچھ کام تھا, ہم پیچھے رہ گئے. ہوٹل میں ہی کام کیا تھا, کچھ ویڈیوز بنانی تھی, کچھ ایڈٹ کرنی تھی. تو وہ تقریباً 2 گھنٹے کا ٹرپ تھا, تو اس کو فی الحال ہم نے اسکپ کیا ہے. یہ سیکنڈ فورٹ جو ہے التت, اس کو وزٹ کریں گے. اس کے بعد جو ایگل آئی نیسٹ, اسنجار از اٹ ایگل آئی نیسٹ اور ایگل آئی ایگلز آئی, اور وہاں پہ ہم جائیں گے. دیکھیں پہلے کسی زمانے میں یہ التت فورٹ میں بھی یہاں پہ یہ ان کا ریزیڈنس ایریا تھا. اب تو ہنزا میں انہوں نے اپنا الگ سرینا والوں نے بنا لیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی جھیل لیک یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایگلز نیسٹ, ہاں جی یہ ایگلز. اچھا پہلے التت فورٹ کو وزٹ کریں گے, اس کے بعد ہم جائیں گے ایگلز نیسٹ میں. کوشش کریں گے یہ ویڈیو بھی زیادہ طویل نہ ہو. آئی نو میرے لیے ایڈیٹنگ, عام طور پر میں اتنی زیادہ ایڈیٹنگ وہ مغز ماری نہیں کرتا, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اس میں کٹ اینڈ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہڈن پیراڈائز, آئی تھنک اٹس سم ایٹنگ پلیس اور ریزیڈینشیل اور ہوٹل وغیرہ ہوگی. التت فورٹ, قلعہ التت. سمر ٹائمنگ 9 AM to 6 PM. ونٹرز ٹائمنگ جو ہے اس کی 9 AM to 4:30 PM, یعنی 4:30 بجے. آج ہمیں معلوم ہے یہ ونٹر ٹائمنگ جو ہوگا تو یہ بند ہو جائے گا. نو اٹس اوکے اینڈ اوکے جی اوکے. اچھا جی ہمیں بتایا گیا کہ ہم ریسیپشن کی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور وی رسپیکٹ دیئر رولز. اور فارنرز کے لیے ٹکٹ الگ ہے, اور جو ہم لوگ ہیں دیسی پاکستانی ان کے لیے کم ٹکٹ ہے. جب پتہ خرید لیں گے تو پتہ چلے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹکٹس کے التت فورٹ کے کیا ریٹس ہیں. اچھا جی یہ ابھی ٹکٹ چونکہ خرید رہے ہیں, تو جو فارنرز ہیں ان کے لیے 1500 روپے 1500 ایچ, اور جو لوکل جو پاکستانی ہیں دیسی ان کے لیے 600 پر ٹکٹ پر پرسن. یہ ہے جناب وہ ٹکٹ جو ہمیں 600 روپے کا ملا ہے, اور ہمارے جو فارن گیسٹ ہیں ان کو 1500 روپے کا. یہ دیکھیں جی چنار کے یا خوبانیوں کے پتے جو ہیں, چنار کے خوبانیاں تو ابھی ہری ہیں, اور چنار کے پتے یعنی خزاں کی آمد. اور یہ ایک باغ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے خوبانیوں کا, اور یہ مشورہ کیا جا رہا ہے جناب. یہ ٹریڈیشنلی ڈریسڈ کپل ہے یا نیولی میرڈ کپل ہے. دے آر ہیئر فار پرابلی فوٹو شوٹ یا کچھ ہوگا. یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. This Altit Fort used to be King of Hunza's winter station, and the Altit Fort used to be. Yes. یہ ہمارے ٹور گائیڈ ہیں جی, جو اس التت فورٹ کی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ جی 11ویں صدی میں بنا ہے. اور انگریزی میری ان کی بھی میری طرح ہے, اور I speak broken English. یس بروکن. So I will do my best. You're doing great. Thank you. Thank you for your empowerment. Thank you for your encouragement.
Yes. Attention please. Avoid making I will noise. give you some guidelines, some instructions. Please try to follow it. The door frames are low height, very small, low height it. Wide into forward, keeps your head down because door frames are very low, very small. Actually, this building has a natural condition system. In summer, you will feel inside cooler, in the winter warmer because of stone walls and the mud plasters. آج یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ قدرتی طور پر اس کو ایسے پتھروں سے بنایا گیا ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈی اور سردیوں میں یہ نسبتاً گرم ہوتی ہے یہ بلڈنگ. یہ جو پلاسٹر کیے ہوئے پتھر جو مقامی مٹی یا ریت ہے اسی سے بالکل لوکل مٹیریل. اور یہ کب تعمیر ہوا ہے؟ 11th سینچری. آج 1100 سال پہلے 1100 years ago. 1100 years ago. Okay. So that means کہ یہ 14th century Almost 11th century. 11th century اور 1100 years ago. 1100 years ago. Okay. 1100. اس دروازے کے باہر ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا. اچھا جب بھی یہاں یہ دروازے کافی چھوٹے ہیں آپ کو جھک کے گزرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میں انتظار اس لیے کرنا پڑا کہ یہاں پہ پہلے جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ایک گروپ تھا وہ وزٹ کر رہے تھے. اور ابھی یہ دیکھیں گے کہ یہ نیچے کیا ہے جی. Just all get together here, then I will tell you. Okay. This used to be wine cellar. یہ اس کی ایک کھڑکی سے اس فورٹ کی کھڑکی سے آپ ویو دیکھیں. زبردست قسم کا یہ ویو ہے. ویسے تو یہاں ہر نظارہ خوبصورت شاندار زبردست، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بالکل ٹرکوائز گرین کلر کا دریا اس فورٹ کا. دیکھیں کسی زمانے میں کیا اس کی لکس ہوئی ہوں گی، یہاں سے کیا ویوز ہوئے ہوں گے. سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو KKH کراکرم ہائی وے نظر آ رہی ہے. This is all, but according to scientific test is used material. According to laboratory test, a radiocarbonated test, this fort is found 1100 years old, and this is the ancient time. Hunza used to be an independent state, a princely state. یہ گائیڈ ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ اس کا ویلی کا اصلی نام ہنزو تھا، ہنزو. اور جب 1891 میں جب برٹش یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے ہنزا رکھ دیا اپنی سہولت کے لیے. تو ہنزو The Baltic fort is located little bit on a higher altitude, on a higher place. It makes it clear since distinguished guests. یہ اسی فورٹ کی بیرونی سائڈ ہے اور یہاں سے آپ ایک عمومی ویو دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم طائرانہ نظر یا برڈز آئی ویو کہتے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھیں اور یہ ہنزا ویلی ہے جناب. Or there was no any letter. Both are 80 جو سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جا رہی ہیں، گائیڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کنگ کے خلاف ہو جاتے تھے، ریبیلینز یا وہ جو باغی ہو جاتے تھے، ان کو سزا کے طور پر اس کمرے کے نیچے لے جایا جاتا تھا. یہاں یہ جو آپ کو یہ اس کا دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کو بند کر کے یا نیچے کسی جگہ پتھر کی ایک سلیٹ بڑی رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ bhag نہ جائے. army capture to the Hunzais in 1891. Before the arrival of British, before 1891, from here to the exit of this fort, there used to be a tunnel. You know tunnel. And you know,
یہ اس کو یہ پینک روم کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ یا اس کے خاندان کو یعنی کنگ آف حمزہ کے خاندان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے تو یہ یہاں پہ آ جاتے تھے. یہاں نیچے ایک ٹنل تھی یہاں اور اس ٹنل کے نیچے سے گزر جاتے تھے. یہ فائر پلیس ہے جہاں کھانا پکانا ہوتا تھا. اور گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس ارتھ کو ایک یعنی اس فورٹ میں اگر 8.5 یعنی 8.5 کا زلزلہ بھی آئے تو یہ کسی حد تک یہ محفوظ رہے گا. اس سے پہلے بھی یہاں پر کافی زلزلے آئے. اور دوسرا یہ بتایا کہ 1891 میں جب برطانوی راج کے دور میں جب اس پر قبضہ کیا گیا اس علاقے پر تو وہ ان ٹنلز میں بادشاہ سمیت کئی لوگ یا اس وقت کا جو بادشاہ تھا رولر تھا کئی لوگ ان ٹنلز میں چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی کھڑکیاں. Seven step is special theme, special meaning. It shows 7 step represents, indicates 7 skies, 7 land. On the wall you find there are. یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ ملکہ رانی یا کوئین کا یہ کمرہ تھا لیونگ روم یا جہاں پر وہ آرام کرتی تھیں بیٹھتی تھیں. یہ ڈیفینیٹلی کچھ سامان سٹور کرنے کے لیے جگہ ہوں گی. یہ 3 نشان آپ دیکھ رہے ہیں اسی دور کے اور پتہ نہیں آپ کو اس کا شیڈو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ شیڈو ہے. اب آپ دیکھیں یہ بھی یہ اس کو سن کلاک کہتے ہیں. اس زمانے میں وقت یا ٹائم اس سے دیکھا جاتا تھا اور یہ یہاں سے سورج کی جو روشنی آتی تھی یا ان کھڑکیوں سے اور ڈائریکٹلی وہ سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی جس سے یہ تعین کرتے تھے کہ اب وقت کیا ہے. جو سورج اس طرف جاتا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سایہ اس طرف جاتا تھا اور اس طرح اس سن کلاک کے ذریعے وقت کا تعین کیا جاتا تھا. یہاں سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ کتنا میجسٹک یہ قلعہ تھا پتھروں پر راکس پر. یہ آپ دیکھیں نیچے تک یہ تمام کا تمام جو قلعہ ہے یہ اس پر بنا ہوا ہے راکس پر. اور نیچے آپ دیکھیں وہی ریور انڈس سلک روٹ. سامنے 2 ہیلی پیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ وہاں سے ہیوج راک. اب آپ خود سوچیں اس زمانے میں اس راک کو تک پہنچنا کتنا مشکل ہوا ہوگا جو ہاسٹائل یا دشمن فورسز ہیں ان کے لیے. اور یہ دیکھیں یہاں سے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے. یہ ابھی ہم بیلکنی میں کھڑے ہیں جو کہ کنگ اور کوئین کی بیلکنی تھی جسے بالکونی کہتے ہیں ہم. اور یہاں سے وہ نظارہ کرتے تھے. اب دیکھ لیں کس چیز کا نظارہ کرتے ہوں گے آج سے یعنی 14-15 سینچری میں. وہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان پہاڑوں کا نظارہ کرتے ہوں گے اس دریا کا نظارہ کرتے ہوں گے یہ سلک روٹ کا نظارہ کرتے ہوں گے. یہ سامنے جو پہاڑ ہیں یہ جو بھی ہے یہ آبادیاں تو ظاہر ہے بعد میں بنی ہیں یا یہ گھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب بعد میں بنے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کتنی سالڈ راک پہ یہ فورٹ یا قلعہ بنایا گیا ہے. جناب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے نیچے جیل خانہ تھا قید خانہ تھا اور یہ بنایا گیا ہے کہ ان کو قیدیوں کو روشنی اور ہوا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے
یہ آپ جو کور جو روشن دان ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں وہ بنائے گئے تھے اس دور میں. نیچے سلیٹ ڈالتے تھے بعد میں پھر اس کو اچھا چلیں. اچھا جی یہ ہمیں بتایا گیا جو اس وقت کی کوئین تھی جنہیں آج کل بھی ویسے ہیں تو رانی آف ہنزا, یہ ان کا آپ ریسٹ روم کہہ لیں, واش روم کہہ لیں, غسل خانہ کہہ لیں, اور بعد میں اس کو ایک آرمز سٹور یعنی یہاں پر مختلف جو ہتھیار تھے وہ ان کو یہ سٹور کیا جاتا تھا, لیکن پرائمریلی وی کین سے دس واز ریسٹ روم, واش روم, باتھ روم, وٹ ایور, غسل خانہ, آپ جو بھی اس کو نام دیں, یہ کوئین کا تھا. یعنی اس وقت جو ہم کوئین کہتے ہیں لیکن ان کو کہا جاتا تھا رانی آف ہنزا. یہ ایک اور کمرہ ہے جی. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کچن ہوا ہوگا کسی دور میں, جہاں پہ بادشاہ یا ملکہ کھانا کھاتے ہوں گے, ان کے مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ اس وقت کے چولہے, برتن, اور یہ اناج وغیرہ سٹور کرنے کے لیے یہ جگہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر کمرے میں, ظاہر ہے اس دور میں بجلی تو نہیں تھی, تو ہر کمرے میں نیچرل لائٹ کا, قدرتی روشنی کا بندوبست کیا گیا تھا. یہ تمام کے تمام اسی دور کے شتیر, پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. کچھ پر کارونگ ہوئی ہوئی ہے, کچھ پر نہیں ہوئی ہوئی. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی اتنی اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں یوز کیے جاتے ہماری ویڈیوز میں. ایک عمومی سا جو آپ کہہ لیں ایک ویو آپ کو دے دیتے ہیں, اور انفارمیشن جس قدر ہمیں ملتی ہے اپنے گائیڈ سے, کیونکہ گائیڈ جو ہے وہ انگلش بول رہا ہے اور انگلش اس کی میری طرح کافی کمزور ہے, لیکن ہمیں اپنی بات سمجھا پا رہا ہے اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ جی بالکل روف ٹاپ آف دی فورٹ, اس کو ہم پیلس نہیں کہہ سکتے جی, اس کو ہم فورٹ ہی کہیں گے, کیونکہ یہ قلعہ تھا حفاظت کے. جو اس وقت کے کنگز تھے, کنگ کی فیملی تھی, آبویسلی یہ انہی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا. یہ دیکھیں, یہ اوپر جو ہے ابھی اس پر لائٹس لگی ہوئی ہیں, یہ اس دور کی واچ ٹاور آپ کہہ سکتے ہیں, جہاں سے دشمنوں یا دشمن کی فوجوں پر نگاہ رکھی جاتی تھی. تو یہ اس دور کا واچ ٹاور. یہ بھی اسی واچ ٹاور کی بیک سائیڈ ہے. یہ اچھا جی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں. یہ یہاں پہ ان دشمن یا باغی قیدیوں, ظاہر ہے جو باغی ہوتے تھے, دشمن ہوتے تھے جو ان کی قید میں آ جاتے تھے, اور ان کو سزائے موت دی جاتی تھی. اس جگہ سے ان کو, اب آپ دیکھ لیں, اب اس جگہ سے ان کو نیچے پھینک دیا جاتا تھا. اب میرا کیمرہ جس حد تک دکھا رہا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مائی کیمرہ ایز ویل, تو یہ بالکل جناب یہ کوئی 2000 فٹ جگہ ہوگی, 1000 سے تو زیادہ ہی ہے. وہاں پہ ان کو پھینک دیا جاتا تھا اور پھر کہتے تھے اللہ دے والے. یہ جناب کمرے تو ظاہر ہے بعد میں رینوویٹ کیے گئے ہیں, لیکن اسی فورٹ کا حصہ تھے, اور یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جدید دور کے کمرے تھے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی ریسنٹلی رینوویٹ کیے گئے. یہ پرانے جو اس دور کے بادشاہ شہزادے جو بچ گئے, یہ اس فورٹ کی کوئی پرانی
تصویریں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ ایک اور چھوٹا سا کمرہ. آج کل تو میرا خیال ہے یہ بھی اس دور کا یا ریسنٹ ٹائمز کا، یہ 20ویں صدی میں، یعنی 1891 19ویں صدی میں جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا تو پھر یہ اس دور تک رہا ہوگا. یہ دیکھیں فائر پلیس ہے یہاں پہ، اور یہ وہی آج کل بھی ہمارے گاؤں میں اسی طرح کے کچن یا باورچی خانے ہوتے ہیں. یہ اوپر جی اس دور کا برآمدہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی میں نے گائیڈ سے کنفرم کیا ہے، یہ جو حصہ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تھوڑا پہلے دکھایا ہے اندر کمروں میں بھی، یہ جب برٹش دور میں اس علاقے پر قبضہ کیا گیا تو یہ بعد میں انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ پورشن بنایا، اپنے رہنے کے لیے، مہمانوں کے لیے. اور یہ جس طرح میں نے آپ کو کمرے بھی دکھائے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں ایک مرتبہ پھر. یہ اس دور کے کمرے ہیں، اس میں جو تصاویر ہیں یہ ساری، یہ کوئی اس دور کا واش روم ہوگا. اور یہ کھڑکی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پورشن ہے یہ اس دور میں، یعنی 1891 کے بعد یہ تعمیر ہوا. اسی لیے اس حصے میں ہمیں تھوڑی سی تعمیر میں یا طرز تعمیر میں تھوڑی سی جدت دکھائی دیتی ہے. یہ اس دور کے لوگوں کا جی ٹریڈیشنل ڈریس ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو. ویسے اس طرح کے لائٹ سوئچ جو ہیں آج بھی آپ کو پاکستان کے بیشتر گاؤں میں نظر آئیں گے، اور اسی طرح کی وائرنگ بھی. یہ جو سامنے بادلوں میں بالکل، یہ میری اگر انگلی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور سوری یہ زوم آؤٹ ہو گیا. اچھا، یہ بالکل بادلوں میں ڈھکی ہوئی ایک چوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو لیڈی فنگر پیک کہتے ہیں. یہ جگہ جی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کو ہم گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد کہہ لیں، پریئر روم کہہ لیں. یہ نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، اور یقیناً یہ بھی بعد میں ہی بنائی گئی ہوگی یہ جگہ، لیکن یہ پرانے فورٹ کا حصہ یہ جگہ ہمیں لگ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کا طرز تعمیر بھی وہی ہے. دروازے بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں یہاں پہ ہم نے جتنے بھی فورٹس اور پیلسز دیکھے ہیں ان سب میں دروازے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، جھک کے جانا پڑتا ہے. اب اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی اس زمانے میں کہ کیوں اتنے چھوٹے دروازے بنائے گئے. جی بیفور وی سائن آف فرام التت فورٹ، آپ کو اس کی تاریخ ہم نے بتانے کی کوشش کی. جس حد تک مجھے پتہ تھی میں نے آپ کو بتا دی، اور غلط انفارمیشن اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بیفور آئی سائن آف، وہ یہ ہے کہ 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو ہنزا کی جو پرنسلی سٹیٹ کا جو سٹیٹس تھا، یعنی ہنزا میں جو بادشاہت آپ کہہ لیں، اس کو ختم کیا تھا، ابالش کر دیا تھا، اور اس کو پاکستان میں شامل کر دیا تھا. یاد رہے کہ یہ جتنی بھی پرنسلی سٹیٹس تھیں پارٹیشن کے وقت جو پاکستان میں جو شامل ہوئیں، انہوں نے ایکسیشن ٹو پاکستان، یعنی گلگت، ہنزا، یہ جو بلتستان کے جو اس وقت کے راجے مہاراجے رولر سے، انہوں نے باقاعدہ اپنی مرضی سے ایکسیشن یعنی پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا. لیکن بعد ہنزا جو ہے، سوات، ہنزا، کچھ اور بھی ریاستیں ہیں جن کو ہم پرنسلی سٹیٹس کہتے ہیں، جہاں پر نواب تھے، راجے تھے، بادشاہ تھے، ان کا جو سٹیٹس ہے بعد میں ختم کیا گیا. اور جب سب سے آخری جو سٹیٹس ختم کیا گیا وہ سٹیٹ آف ہنزا کا تھا. اس کو بطور جو ایک ریاست جو ایک درجہ حاصل تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ گلگت بلتستان، ناردرن ایریاز یا پاکستان کا حصہ بن گیا. امید ہے یہ ہمارا جو وزٹ ہے التت فورٹ کا، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجئے گا.
لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر کیجئے. اتنی دور آئے ہیں تو یہ نظارے ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یو ول انکریج دس ایفرٹ, اور کوئی فیڈ بیک بھی ہوگی اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں گے. فی الحال ابرار رشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.